موجود ہیں پی ٹی آئی کے سینئر ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب، جو کہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں پارٹی کے۔ شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر چیلنجز کافی سارے ہیں، پہلے میں کے پی سے شروع کرنا چاہوں گی کہ یہ جو پچھلے ایک دو روز میں اچھا ہوا پی ٹی آئی کو خود بھی انڈرسٹینڈ کر لیا پی ٹی آئی نے کہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ ہیں جو ناراض ہیں۔ کل شفیع جان صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کوئی آزاد گروپ نہیں بننے دیں گے، لیکن وہ لوگ جو اسد کیسر صاحب کی کمیٹی بنی ہے اس سے ملنے کی بھی خواہش مند نہیں ہیں۔ آج انہوں نے اپنا ایک اجلاس بلایا، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ صرف بیرسٹر گوہر صاحب سے ہی بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب اس معاملے کو آپ لوگ کیسے ٹیکل کریں گے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹیوں میں لوگوں کو اختلاف ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، اور یہ بڑا جمہوری سا عمل ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی پچھلے 13 سال سے حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، اور جو لوگ ہیں ایم پی ایز، جو موجودہ ایم پی ایز ہیں، اور وہ جو ایم پی اے نہیں بھی بن سکے، بڑے ڈائی ہارڈ لوگ ہیں۔ کے پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہیں وہ بڑے ڈائی ہارڈ قسم کے لوگ ہیں، خان صاحب سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ وہ جو خط جو ہے جو گوہر صاحب کو لکھا گیا، اس کی ایک کاپی مجھے بھی اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی کی گئی ہے، میں نے وہ پڑھا۔ اس میں وہ کہیں بھی عمران خان صاحب سے یا عمران خان صاحب کے ایجنڈا سے اسٹرے نہیں کر رہے۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں۔ اگر وہ بیرسٹر گوہر صاحب سے ہی بات کرنا چاہتے ہیں تو بیرسٹر گوہر صاحب بھی عمران خان صاحب کے ایم این اے اور ان کی پارٹی کے ایکٹنگ چیئرمین ہیں اور کے پی سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرے خیال میں وہ آپس میں بیٹھ کے گفتگو کر کے چیزیں جس طرح بھائیوں میں ریزالو ہوتی ہیں اس طرح اس کو ریزالو کروا لیں گے۔ اس میں کون سا ایسا کوئی ایشو ہے؟ ان کا کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے جو کہ مطلب ہے کہ ناممکن ہو۔ وہ انہوں نے چیزیں لکھی ہیں اس خط میں جو میں نے پڑھی ہیں، تو اس میں وہ گوہر صاحب بیٹھ کے ان کا جو ہے ان کو آپس میں ان چیزوں کو ڈیل کر لیں گے، جس طرح جرگوں میں چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، وہ پاکستان تحریک انصاف سے باہر کوئی نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سٹینڈز یونائٹڈ بیہائنڈ عمران خان۔ خان صاحب کی آواز پہ سب لبیک کہتے ہیں، اور جب تک سب ایک نقطے پہ اکٹھے ہیں کہ عمران خان ہمارا قائد ہے اور جو وہ کہتا ہے ہم اس کو منون قبول کرتے ہیں، تب تک پارٹی میں کوئی تقسیم نہیں ہے۔ چاہے کوئی کسی وزیر اعلیٰ سے ناراض ہے، چاہے کوئی کسی وزیر سے ناراض ہے، چاہے کوئی میرے سے ناراض ہے، چاہے کوئی گوہر صاحب سے ناراض ہے، کوئی راجہ صاحب سے، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ ٹھیک ہے، ایز لانگ ایز ہم سب عمران خان صاحب کے ایجنڈے پہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے لیے کام کر رہے ہیں، وی آل آر یونائٹڈ۔ باقی آپریشنل چیزیں ہوتی ہیں اور وہ چیزیں ہینڈل ہونی چاہیے۔ اس میں اگر گوہر صاحب اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں تو ضرور کریں گے، ہی از دی ایکٹنگ چیئرمین، وائی ناٹ۔ اچھا، لیکن کل علی محمد خان صاحب بھی موجود تھے اور علی بھائی بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اب میں تو پہلے سے سمجھتا تھا، لیکن پارٹی میں بھی یہ سوچ اب آ رہی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کو تھوڑا سا صوبے کے انتظامی امور پہ اب فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ اس وجہ سے بھی تھوڑے سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ناراض اراکین ہے اس کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے ان کا کہ صوبے کے امور اس وقت صرف نظر ہو رہے ہیں ان سے کسی طرح؟ دیکھیں، میں پارٹی کا انفارمیشن سیکرٹری، یو ڈونٹ ایکسپیکٹ می ٹو میک اے اسٹیٹمنٹ اگینسٹ مائی اون چیف منسٹر، بٹ میں یہ ضرور کہوں گا کہ انہوں نے ایک خط لکھا ہے، خط میں اپنی گریوینسز جو ہے وہ نریٹ کرنی ہے، اینڈ پارٹی ول میک شور کہ ان کی گریوینسز جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت دور کرے۔ صحیح۔ اچھا، اب تھوڑا سا گلگت بلتستان کے الیکشن، نون لیگ بھی وہاں پر بڑی ایکٹیو ہے، نواز شریف صاحب کو بھی ہم نے دیکھا ہے، بلاول صاحب خود وہاں گئے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں کو ٹکٹ سے لے کے نشان ملنے تک بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آپ لوگ کیسے پھر اس کو سیٹل ڈاؤن کریں گے؟ عمران خان کا خوف، ظلم، پستائیت، آپ یہ دیکھیں کہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سے نشان لے لیا گیا تھا، ہمارے بندے آزاد کر دیے گئے تھے، گلگت بلتستان کے الیکشن کمیشن نے ہمیں پارٹی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا ایک پارٹی ہونے کا، جو نون لیگ کو بھی دے دیا گیا، جو پیپلز پارٹی کو بھی دے دیا گیا، اور آپ سوچیں اور تو اور وہ جو علیم خان کی پارٹی ہے جو کہ مطلب ایم ایم مانجموج کے بنائی گئی ہے، اس کو بھی انہوں نے وہاں پہ سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ پولیٹیکل پارٹی ہے، بٹ نہیں دیا تو کس کو نہیں دیا؟ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، ہم نے ایک اور پارٹی کے ساتھ، وہ ڈیموکریٹک کیا نام ہے اس کا، اس پارٹی کے ساتھ ہم نے الائنس کیا، ہمیں نشان بھی الاٹ ہو گیا ہمارے امیدواروں۔ جیسے ہی ان کو پتہ لگا، انہوں نے اس پارٹی کی رجسٹریشن کینسل کر دی، جی پی میں نشان وڈرا کر لیا اس پارٹی کا۔ کین یو امیجن؟ چلے، اس کے بعد ہمیں آزاد حیثیت سے نشان دے دیے، ہم نے وہ بھی، جیسے ہم نے پورے پاکستان میں الیکشن لڑا تھا، ہم نے کہا وہ بھی لڑ گئے۔ اس کے اوپر آپ ظلم دیکھیں، جنید اکبر کے پی کا صدر ہے، وہ وہاں گیا، ایم این اے ہمارا، اس کو نہیں جانے دیا۔
दूसरी तरफ असद कैसर जनाब, उसने जाने की कोशिश की वहां पे, उन्हें नहीं जाने दिया, उनको रोक लिया चंद सिपाहियों ने इस्लामाबाद में। आप देखें, यहाँ से जब जाने की कोशिश की चिल्लास से, सॉरी, जैसे ये एंटर हुए गौहर साहब, तो उनको गिलगित शहर में नहीं जाने दिया, उसको फिर वहां से वापस आना पड़ा। सलमान अकरम राजा को आज रोक लिया गया, वो चलास से पहुंचे तो आगे से उसको नहीं जाने दे रहे, आगे वो वहां खड़े हैं। तो बड़ा अजीबोगरीब मामला है, और ये सिर्फ इमरान खान का खौफ है। देखें, क्लीन स्वीप है वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, एक एक बच्चा, बुजुर्ग, जवान, वो इमरान खान का वोटर है। अगर ये हुकूमत ये प्री पोल रिगिंग न करे तो एक सीट नहीं जीत सकते, एक सीट नहीं जीत सकते। आप ये देखें, इसके बावजूद लोग कितनी बड़ी तादाद में बाहर निकल रहे हैं, इलेक्शन को वो रोक नहीं सक रहे हैं। वहां उम्मीदवारों को आ रहा है कि तुम इनको छोड़ के आजाद हैसियत में लड़ो, या नून लीग ज्वाइन करो, या पीपल्स पार्टी ज्वाइन करो, जैसे वो लोग हमें वहां से खबरें दे रहे हैं।